رحمته اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يهوتونه ما ضرت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلاة محمد ورحمة الله بزرگان محترم، دوستان عزیز، پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزاداری برپا کرنے کا موقع دیا اور اس میں شرکت کی توفیق عطا کی کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام اشکالات، سوالات اور وہ دروس اسلامی، تعلیمات اسلامی ہم تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی افادیت، اس کا فائدہ دنیا والے بتاتے ہیں کہ یہی ہے کہ جب دشمنان اسلام، دشمنان دین پوری سال کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہب کو، اس دین کو خراب کیا جائے یا مشکل ایجاد کیا جائے، تو ان کی پورے سال کی محنت ان 10 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے علماء نے بیان کیا کہ جب ہم اس میں شرکت کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ یہ ہمیں اس وقت احساس ہوگا، معلوم ہوگا کہ جب ہماری یہ چشم بینا بند ہو جائے گی، یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقی آنکھیں کھلیں گی، تو اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اس میں زیادہ وقت صرف کیا ہوتا۔ بالخصوص یہ ایام ماہ محرم اور اس کے بعد ماہ سفر، ان ایام کی جو تعلیمات ہیں اور کربلا سے جو ہمیں درس حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ اس میں کون سا درس ہے اور کیسے حاصل کیا جائے گا اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن
ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بڑے عارف انقلاب ایران کے رہبر نے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ ما ہر چه داریم از محرم و سفر است، کہ آج ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ محرم و سفر کی دین ہے۔ جسے پوری دنیا سمجھ رہی ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم و سفر میں ایسے درس پوشیدہ ہیں، ایسے رمز پوشیدہ ہیں کہ جسے انسان اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے تو یقیناً دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ درس کیا ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس وقت امام نے یہی فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا، بے شک انسان دنیا کا غلام ہے، الدین لحق السنتہم، اور دین اس کا لقلقہ زبانی بن گیا ہے، یعنی دین صرف اس کی زبان تک محدود رہ گیا ہے۔ انسان کے اندر اس کی معیشت آ گئی ہے، اس کا کاروبار آ گیا ہے، اس کے فوائد کی فکر آ گئی ہے، اور صرف وہ اپنے نفع کے بارے میں سوچتا ہے، اور دین اس وقت تک اس کے پاس رہتا ہے کہ جب تک اس کا کاروبار چلتا رہے، جب تک اس کا کاروبار چلتا رہے۔ جب تک کاروبار چلتا رہے گا تب تک وہ دیندار کہلائے گا اور اپنے آپ کو دیندار کہلوائے گا۔ لیکن اگر مختصر سی کوئی بلا آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان پیش آ گیا تو امام فرماتے ہیں قلت دیانون، ایسے موقع پر، ایسے مرحلے پر قلت دیانون، دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، انسان غلام ہو گیا ہے، کس چیز کا؟ دنیا کا غلام ہو گیا ہے۔ آج شب 15 اگست بھی ہے، اور غلامی اور آزادی کو ہم کربلا سے بہتر کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ غلامی کیا ہے؟ کہ غلامی وہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے۔ انسان دنیا کا غلام ہو گیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کہ سب سے پسترین چیز کا نام ہے دنیا، سب سے پسترین چیز کا نام ہے دنیا۔ جب انسان دنیا کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ جس کے ذریعے سے انسان آزاد ہو سکے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو آزادی مل سکے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دین کہاں رہا؟ کہ دین صرف اس کے لقلقہ زبانی بن گیا، دین سے اس کی زبان تک محدود ہو گیا۔ جب دین اس کی زبان تک محدود ہو گیا تو ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے انسان دنیا کا غلام ہو گیا، کس طریقے سے انسان دنیا کا غلام ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کو بھی بنایا، انسان کی روح کو بھی بنایا، اور انسان کو عقل دیا تاکہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو آزادی دلا سکتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو آزادی دلا سکتا ہے۔ جب عقل کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو آزادی دلا سکتا ہے، وہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان کی روح خود آزاد ہو، انسان کی روح خود آزاد ہو۔ اگر انسان کی روح میں غلامی آ گئی ہے تو یقیناً انسان چاہے جتنا بھی ہیکل ہو، جتنا بھی لہیم شہیم ہو، جتنا بھی لمبا چوڑا ہو، جیسا بھی پہلوان ہو، لیکن اگر اس کی روح غلام ہے تو وہ بھی غلام ہی کرے گا۔
وہ بھی غلامی کرے گا، کیونکہ روح آزاد نہیں ہے۔ اگر روح آزاد ہے، چاہے جتنا ہی لاغر اندام ہی کیوں نہ ہو، جتنا ہی لاغر اندام ہی کیوں نہ ہو، اگر روح آزاد ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہو، پیر میں بیڑی ہو، گلے میں خاردار توق ہو، لیکن روح آزاد ہے تو ہتھ کڑی ڈالنے والے، بیڑی ڈالنے والے اس سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی دور میں دیکھیں، جہاں پر روح قوی ہوتی ہے وہاں پر انسان کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی ہے، سخاوت بھی پائی جاتی ہے، تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر روح غلام ہوتی ہے وہاں پر انسان ہر طرف سجدہ ریز نظر آتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہیں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، وہیں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو جب روح آزاد ہوتی ہے تو یقیناً انسان پھر دنیا کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ اور روح آزاد کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کی عقل سالم ہو، انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ان اعمال کو انجام دے رہا ہو جو حکم پروردگار ہے، جو تعلیمات اہل بیت علیہم السلام ہے۔ آپ نے دیکھا ائمہ کے زمانے میں بھی بہت افراد ایسے تھے کہ جو ائمہ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے 2 سال تعلیم حاصل کر لی تو یہی کہا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اتنے چاہنے والے تھے کہ جب جناب زید نے قیام کیا تھا تو انہوں نے رقوم شرعیہ کو ان کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ بنی ہاشم کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، جناب زید کے قیام کے لیے رقوم شرعیہ کا اجازت دینے والے تھے۔ ساری کی ساری چیزیں ابھی تک بنی ہاشم نظر آ رہے تھے، ان کی منزلت نظر آ رہی تھی، ان کی شرافت نظر آ رہی تھی، ان کی حشمت نظر آ رہی تھی۔ لیکن جب حکومت کا زور چلا ہے، جب سکوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی ہے اور یہ کہا گیا حضور آپ ہی تو ہیں، اگر آپ کی جگہ وہ نہیں ہے کہ آپ جا کے فلاں کے پاس بوریا نشین ہو جائیں، آپ آئیے، آپ کے لیے کرسی حاضر ہے۔ تو وہاں پر جب انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، جہاں پر بنی ہاشم کی محبت تھی اور سب ختم ہو گیا، عقل نے کام نہیں کیا اور اس کے بعد حکومت کے حوالے ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو امام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسئلے مسائل بیان کرتے ہو۔ کہا ہاں مسئلے مسائل بیان کرتا ہوں۔ کہا کس طریقے سے بیان کرتے ہو؟ کہا جو قرآن میں ہے اس سے بیان کرتا ہوں۔ کہا سارے مسائل تو قرآن میں نہیں ہیں، ہر مسئلے کو تم قرآن سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ایسا تمہارے درپیش ہو کہ جو تمہیں قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا پھر میں پیغمبر کی احادیث کو مدد لوں گا، پیغمبر کی احادیث سے مدد لوں گا، احادیث رسول سے مسئلہ نکالوں گا۔ کہ اگر تمہیں پیغمبر کی احادیث میں بھی وہ مسئلہ نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ کہا پھر میں اپنی عقل کو دیکھوں گا، اپنی عقل کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ تو امام نے فرمایا یہ یاد رکھو کہ اولہ من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے مسئلے کو بیان کیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ کہ ابلیس نے یہی کہا تھا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، یہ اس کا قیاس تھا۔ تو جو قیاس اپنی صرف عقل سے کے ذریعے کرتا ہے تو وہ ابلیس کے حد میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کے حد میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو امام نے منع کیا کہ دیکھو کوئی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے عقل کے ذریعے سے مسائل بیان کرنا شروع کر دو۔ اگرچہ یہ مشکلات کبھی کبھی نظر آتی ہے کہ ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اسی کو بیان کر کے دامن جھاڑ لیتے ہیں، نہیں، عقل کے ذریعے سے صرف مسئلے بیان نہیں ہو سکتے جب تک علم نہ ہو سامنے۔ اور بہت سارے مسائل
معاشرے میں اور جامعے میں یہی زیادہ رائج ہیں کہ جسے معاشرے نے اور سوسائٹی نے مل کے بنا دیا. جو مسئلہ معاشرے میں سب کو اچھا لگا وہی مسئلہ رائج ہو گیا. مثال کے طور پر ٹوپی کا مسئلہ. کہیں پہ ٹوپی احترام کے لیے پہنا جاتا ہے اور کہیں پہ ٹوپی احترام کے لیے اتار دی جاتی ہے. کہیں پہ ٹوپی احترام کے لیے اتار دی جاتی ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دنیا کے حالات اور دنیا کے جو رسم و رواج ہے. کہیں پر بیٹھ کے احترام کیا جاتا ہے, کہیں پہ کھڑے ہو کے احترام کیا جاتا ہے. ہر جگہ کا اپنا اپنا مزاج, اپنا اپنا رواج, اپنا اپنا کلچر الگ ہے. تو جہاں پہ دیکھا گیا, اب یہ دیکھا گیا کہ احترام یہ ہے کہ ٹوپی پہن لی جائے, تو کہا گیا جب اس کے سامنے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا احترام ہے تو سر پہ ٹوپی لگا لی. اور اسی طریقے سے جو بھی احترام کے سارے مسائل ہیں جو عقل کے ذریعے مسائل معاشرے میں رائج ہو گئے. تو عزیزان گرامی, امام نے کیا کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے کو بیان نہ کرو, پہلے علم حاصل کرو. کہا مجھے معلوم ہے, میں علم دین رکھتا ہوں. کہا اچھا علم دین رکھتے ہو؟ پھر امام نے کہا کہ دیکھو دو طرح کے علم ہیں, ایک علوم انسانی ہے اور ایک علوم دینی ہے. علوم انسانی تمہیں آتا ہے؟ کہا نہیں, میں علوم دین سے واقف ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر علوم انسانی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو, کہ پروردگار عالم نے آنکھوں میں نمکین کیوں رکھا, نمک پن کیوں رکھا ہے؟ اب جو امام بنے ہوتے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہا ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے, کان میں کڑواہٹ کیوں رکھی ہے, زبان میں شیرینی کیوں رکھی ہے؟ ابھی تو یہاں تک بات آئی تھی کہ بس یہی ہیں اور ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. لیکن جب امام نے چہرے کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو ایک آئینہ دکھایا کہ دیکھ لو, جب تمہیں اپنے چہرے کے بارے کا سبب نہیں پتا ہے تو تم پوری کائنات کے سبب کو کیا بیان کرو گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنکھ میں نمک پن کیوں رکھا, ناک میں رطوبت کیوں ہے, زبان میں شیرینی کیوں ہے, کان میں کڑواہٹ کیوں رکھا گیا. کہا مجھے علوم انسانی سے واقفیت نہیں ہے, آپ ہی بتا دیں. تو امام نے بتایا کہ پروردگار عالم نے آنکھ میں نمک پن اس لیے رکھا تاکہ انسان کی جو آنکھ کا ڈھیلا ہے وہ محفوظ رہ سکے, وہ محفوظ رہ سکے. ناک میں رطوبت اس لیے رکھی کہ اگر وہ سوکھ جائے گی تو دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. اس لیے وضو میں جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے تاکہ انسان کی رگ تر رہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ زبان میں شیرینی اس لیے رکھا پروردگار عالم نے تاکہ انسان ذائقے کو سمجھ سکے. کان میں تلخی اس لیے رکھی, اگر تلخی نہ رکھتا پروردگار تو کان حشرات اور کیڑے مکوڑوں کا بل بن جاتا, حشرات کا بل بن جاتا. اب امام کہتے ہیں کہ تمہیں علوم دینی ہے تو بتاؤ کہ کون سی چیز ایسی ہے جو شروع ہوتی ہے ایمان سے اور جو شروع ہوتی ہے کفر سے اور ختم ہوتی ہے ایمان پر. اب تو مسئلہ دین کا آ گیا نا, کون سی ایسی چیز ہے کہ جو شروع ہوتی ہے کفر سے ختم ہوتی ہے ایمان پر؟ اب بھی خاموش ہے کہ یہ کون سی چیز ہو گئی جو شروع ہوئی کفر سے اور ختم ہوئی ایمان پر. کہا مجھے نہیں معلوم, آپ ہی بتا دیں. کہا کہ خود لا الہ الا اللہ ہے, اگر صرف لا الہ کہا جائے تو کفر ہے, یعنی کوئی اللہ نہیں ہے, الا اللہ یعنی سوائے معبود حقیقی کے اور کوئی پروردگار نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, جب کوئی ایسا پیشوا, ایسا رہبر, ایسا رہنما ہو جائے کہ جسے لا الہ الا اللہ کا بھی فلسفہ نہ سمجھ میں آئے تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیں صحیح طریقے سے دین کو بتا سکے. اور یہ دین اسی وقت بتائے گا کہ جو انسان دنیا کا غلام نہیں ہوگا بلکہ دیدار ہوگا صلوات محمد و آل محمد پہ. تو امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی, الناس عبید الدنیا,
انسان دنیا کا غلام ہے۔ اور اس کے بعد پوری حدیث اور آخری کا جملہ کیا تھا؟ قلت دیانون، صرف تھوڑے سے دیدار افراد ہے۔ الناس پہلی چیز، قلت دیانون دوسری چیز۔ الناس کا اطلاق اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اطلاق مطلق ہے۔ مطلق کیا مطلب؟ یعنی بغیر کسی قید کے ہے۔ الناس یعنی تمام کے تمام لوگ۔ لیکن قلت دیانون کا کیا مطلب ہے؟ کہ قلت دیانون یعنی تھوڑے سے افراد، کچھ افراد کیا ہیں؟ دیدار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو جب قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ امام کے اس جملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، کہ کل انسان دنیا کا غلام ہے، تو کل انسان دنیا کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود انسان دنیا کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ پوری دنیا کا غلام ہو جائے؟ کیونکہ دنیا کے نظریات الگ ہیں، دنیا کی گفتار الگ ہے، دنیا کی رفتار الگ ہے، دنیا کا مزاج الگ ہے، دنیا کی خواہشیں الگ ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں دنیا کا غلام ہے۔ یہ دنیا بھی کیا ہے؟ کہ دنیا خود ایک انسان کا نفس ہے۔ انسان کا نفس ہے کہ جب انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے گا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کا غلام ہو گیا، دنیا کا غلام ہو گیا۔ اگر عقل نفس پہ بھاری ہو گئی، اگر عقل نفس پہ غالب آ گئی تو انسان کہلائے گا، لیکن اگر نفس عقل پہ غالب آ جائے تو انسان انسانیت سے ہٹ کے جانور کی منزل تک چلا آئے گا۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اکثریت الناس عبید الدنیا، اور ایک ہے اقلیت۔ اقلیت کیا؟ قلت دیانون، کچھ لوگ، جیسے قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ایک طرف اکثریت ہے، ایک طرف اقلیت ہے۔ قرآن نے بہت ساری جگہوں پر اکثریت کو گھاٹے میں شمار کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر قرآن نے اکثریت کو گھاٹے میں شمار کیا ہے۔ ہم تجہلون ہم لا یشعرون اور ساری چیزیں ہم جمع ضمیر کے ساتھ اسے پیش کیا ہے کہ اکثریت ہمیشہ گھاٹے میں رہی ہے سوائے چند لوگوں کے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ لیکن بعض جگہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت کو جب ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ ہماری اکثریت زیادہ ہے اس لیے ہم کامیاب ہیں، ہم حق پہ اس لیے ہیں کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن نے اسے باطل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن جسے بتا رہا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو حق پر ہوگا، جو حق کی تلقین کر رہا ہوگا۔ اور غالب آنے والوں میں کون ہے؟ کہ غالب وہی افراد ہوں گے کہ جن کے پاس حق ہوگا۔ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا اور جناب آدم کو خلق کرتے وقت تمام ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، دنیا میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کیا اشکال کیا، کیا اعتراض کیا؟ ملائکہ نے کیا کہا؟ ملائکہ نے یہی کہا پروردگار کیا تو اسے اپنا جانشین بنائے گا کہ جو دنیا میں خونریزی کرتے ہیں، جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، جو دنیا میں فسق و فجور برپا کرتے ہیں،
ملائکہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی کو ملائکہ نے دیکھا ہے؟ ہاں، ملائکہ نے دیکھا ہے۔ ملائکہ نے کسے دیکھا؟ ملائکہ نے ایک قوم کو دیکھا، جس قوم کا کیا نام تھا؟ شاید میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہو۔ اس قوم کا نام تھا نسناس۔ وہ نسناس قوم جو جناب آدم سے پہلے تھی، وہ دنیا میں فساد برپا کیا کرتی تھی، دنیا میں خوریزی برپا کیا کرتی تھی۔ اب جو فساد برپا کیا کرتی تھی، خوریزی کیا کرتی تھی، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ نحنو نسبح و نقدس، پروردگار ہم تیرے وہ ملائکہ ہیں، وہ تیرے بندے ہیں کہ جو نسبح، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا قریب ترین بندہ وہی ہوگا کہ جو پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرے، جو اس کی تقدیس کرے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ملائکہ نے بتا دیا کہ فساد برپا کرنے والے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہو سکتے، وہ کسے دیکھ رہے تھے؟ کہا وہ نسناس کو دیکھ چکے تھے۔ نسناس وہ قوم تھی کہ جنہوں نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا تھا، دنیا میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ نام کیا تھا؟ نسناس۔ ہم کیا ہیں عربی میں؟ ہم ہیں عربی میں ناس، عربی ناس ہیں یعنی لوگ۔ صرف ہم ناس ہیں تو آج دنیا میں اتنا فساد ہے، وہ نسناس ہوں گے تو کتنا فساد ہوگا۔ صلوات محمد علی محمد۔ لیکن پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو خلق کیا، جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا ہے تو وہ قوم ختم ہو گئی، وہ قوم ختم ہو گئی۔ یہ انتظام پروردگار ہے کہ اگرچہ دنیا میں ظلم رائج ہو چکا ہو، فساد برپا کیا جا رہا ہو، خونریزی ہو رہی ہو، ظلم عام ہو گیا ہو، لیکن جب پروردگار عالم کسی اپنے خلیفہ کو بھیجتا ہے تو پہلے دنیا کو ظلم سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو، جب میرا پہلا خلیفہ دنیا میں آ رہا ہے تو دنیا ظلم سے پاک ہو گئی، جب آخری خلیفہ آئے گا تو دنیا ظلم سے پاک ہو چکی ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک طرف اکثریت اور ایک طرف اقلیت، لیکن اقلیت کب کامیاب ہوتی ہے؟ کہ جب اس کا کوئی رہبر ہوتا ہے، جب اس کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، جب اس کا کوئی رہنما ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثریت اور اقلیت میں، ابھی کچھ دن پہلے بقرعید گزری ہے، اس کے بعد جو حال تھا سب جگہ کا کہ ہم نے دو طرح کی مکھیاں دیکھیں۔ ایک یہ جو عام مکھیاں ہر طرف نظر آتی ہیں، اتنا پریشان کیا، جس کو چاہ رہی تھی پریشان کر رہی تھیں، ہر طریقے سے پریشان کر رہی تھیں۔ کوئی نمازی ہو اسے پریشان کر رہے ہیں، کوئی راستے پہ چل رہا اسے پریشان کر رہے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھا اسے پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری مکھی کون سی تھی؟ وہ شہد کی مکھی، وہ شہد کی مکھی۔ اسے شاید کسی نے نہ دیکھا ہو اس وقت، یا اگر نظر آ گئے تو نظر آئے، لیکن کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ کا فرق یہی ہے، جہاں پہ اتنی ساری مکھیاں تھیں جو ہر طریقے سے انسان کو پریشان کر رہی تھیں، راہگیر کو بھی پریشان کر رہی ہیں، مسجد میں آنے والے کو بھی پریشان کر رہی ہیں، گھر میں بیٹھنے والے کو بھی پریشان کر رہی ہیں، ہر جگہ اپنی آواز نکال رہی ہیں، اور ہر طریقے سے انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ان کا کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے۔ شہد کی مکھی نہ کسی کو پریشان کر رہی ہے، نہ کسی کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ فرق یہی ہے کہ یہ سب طرف جاتی ہیں، ہر کو پریشان کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی ہیں کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون نمازی ہے، کون غیر نمازی ہے۔ جو ہو اس کا منشا یہی ہوتا ہے کہ انہیں پریشان کیا جائے۔ لیکن جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، اس کا ایک رہنما ہوتا ہے، اس کا ایک رہبر ہوتا ہے، اس کا ایک امام ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرق یہی ہے، وہاں کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی نظام نہیں ہے، وہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ یہاں رہنما بھی ہے، رہبر بھی ہے، امام بھی ہے، اس کا نظام بھی ہے۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، اقلیت اور اکثریت، اور اس کے بعد اکثریت کا غلام ہونا۔ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، انسان دنیا کا غلام ہے۔ اور پوری حدیث اس کے بعد قلت دیانون، کچھ افراد کے
یعنی کچھ افراد ایسے ہیں جو دیدار ہیں۔ دیدار کون افراد ہیں؟ کہا وہ افراد دیدار ہیں جن کے پاس دین ہے، ان کا دین لقلقے زبانی نہیں ہے، ان کا دین صرف اپنی منفعت کے لیے نہیں ہے، ان کا دین صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ دین پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دین پہ آفت آ جائے تو وہ چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ خلافت میں اور امامت میں یہی فرق ہے کہ جب بھی خلافت پر حرف آیا ہے، مشکل آئی ہے، تو خلافت نے کبھی الوہیت کو نہیں بچایا، اپنی خلافت کو بچایا ہے۔ اور جب امام پہ ظلم کیا گیا تو امام نے ہمیشہ الوہیت کو بچایا ہے اور اپنے کو قربان کیا ہے۔ امام نے ہمیشہ اپنے کو قربان کیا ہے۔ اور جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے یہی کہا، بتا رہے تھے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کون ہوگا، ہمارا ساتھ دینے والا کون ہوگا۔ جب امام نے ارشاد فرما دیا کہ الناس عبید الدنیا، یعنی دنیا والے، جو دنیا کا غلام ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ قلت دیانون، دیدار افراد کچھ ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوفے سے کئی ہزار خط گئے امام کے پاس، کوفے سے امام کے پاس کئی ہزار خط گئے، خطوط گئے، اور وہی کوفے والے کربلا میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو جو کوفے سے خطوط گئے تھے امام کے پاس، وہ خطوط کیسے تھے؟ ان خطوط میں کیا تھا؟ ان خطوط میں کیا لکھا تھا؟ کچھ افراد ایسے تھے جو دیدار تھے، کچھ افراد وہ تھے جو دنیا داری میں مبتلا تھے۔ وہ افراد جو دیدار تھے، جیسے سرد خزائی تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ تھے، اور اس طریقے کے افراد جنہوں نے امام کو خط لکھا تھا، وہ امام کی فکر میں تھے، امام کے قیام کی فکر میں تھے، وہ قرآن کی فکر میں تھے، وہ دلیل و ایقان کی فکر میں تھے۔ لیکن وہ افراد جنہوں نے امام کو خط لکھا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا خط میں؟ ایک خط دینداروں کا تھا، ایک خط دنیا والوں کا تھا۔ دینداروں کا خط یہ تھا کہ آپ آ جائیں، ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ انہیں اپنی دین کی فکر تھی، اپنے قرآن کی فکر تھی، اپنے ایمان کی فکر تھی، اپنے دلیل و ایقان کی فکر تھی۔ لیکن دوسرے افراد جنہوں نے خط لکھا تھا امام کو، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے یہی لکھا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام مدینے سے چل چکے ہیں تو انہوں نے خط یہی لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفے میں کھجوریں پک چکی ہیں، ہوا بہت اچھی ہے، نہریں جاری ہیں، اور موسم بہت اچھا ہے، یہاں پہ آ جائیں گے تو دنیا بہت اچھی آپ کو محسوس ہوگی، آپ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ دو مضامین ہیں خطوط کے، دو مضامین ہیں خطوط کے، ایک دیداروں کا ہے، ایک دنیا والوں کا ہے۔ جو دیدار تھے وہ کربلا میں امام کی طرف تھے، جو دیدار تھے وہ کربلا میں امام کی طرف تھے، جو دنیا دار تھے وہ کربلا میں یزید کی طرف تھے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے خط لکھا وہ بھی شامل تھے، تو جو دنیا دار تھے وہ شامل تھے۔ اور اس کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ مشہور بھی ہے، یہی کہتے ہیں کہ خود مارا اور روتے بھی ہیں، یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ آج کا دور انسان اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ 1400 سال میں کوئی بھی ایک علی والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ایک کتاب، ایک مضمون، ایک لیٹر، ایک سطر یا ایک لفظ یزید کی حمایت میں کہا ہو۔ کوئی علی کا کلمہ پڑھنے والا 1400 سال میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے یزید کی حمایت کی ہو۔ اور دوسری طرف الا ماشاء اللہ ایک عقلی چیز ہے کہ رونا کیوں ہے، روتے کیوں ہیں بھائی؟ اگر کہیں پہ آپ نے ابھی یہیں پہ دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو سارے لوگ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہر دل رکھنے والا انسان جاتا ہے۔
اگر کہیں کوئی میت ہو جائے، کسی کا باپ مارا جائے، اب ہم لوگ چند لوگ یہاں سے جمع ہوئے کہ چلو بھائی اس کے باپ کا قتل ہو گیا، چل کے دیکھتے ہیں کس نے مارا، کس نے قتل کیا، اور یہ حادثہ کس کے گھر میں پیش آیا ہے۔ جب اس گھر کی طرف بڑھ رہے ہوں اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک جوان گھر سے روتا ہوا باہر نکل رہا ہو، یہ ہمارے چھوٹے بچے بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہی ہیں، ایک جوان روتے ہوئے نکل رہا ہو باہر، وہ رو رہا تھا، ہم اس فکر میں تھے کہ کون مرا، کس کا باپ مرا۔ جب وہاں پہنچ رہے تھے دیکھا ایک جوان روتے ہوئے نکل رہا ہے، وہیں پر 4 جوان کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے۔ ہم نے کہا دیکھیے جو ہنس رہے ہیں اسی کا باپ مرا ہے، جو ہنس رہے ہیں اسی کا باپ مرا ہے۔ تو آپ فوراً کہیے مولانا ابھی تک تو ہم آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، ابھی تک تو ہم آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہنس رہے ہوں اس کا کوئی مرا ہو، جو ہنس رہا ہو اس کا کوئی مرا ہو۔ یقیناً یہ عقلی بات ہے کہ جو رو رہا ہے اس کا کوئی مرا ہے، اس کا کوئی مرا ہے۔ تو عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ اکثریت کیا ہے اور اقلیت کیا ہے، حسین کے ساتھ کون ہے اور حسین سے جدا کون ہے۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یزید کافر ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یزید کافر ہے، اگرچہ اس کا کفر ثابت ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد قیام شروع کیا گیا، جناب مختار نے قیام کیا، جناب زید نے قیام کیا، توابین نے قیام کیا، اور جب ان لوگوں کو قتل کیا جانے لگا جو قاتلان امام حسین میں شامل تھے، اب یہ باتیں رائج ہونے لگی اور بیان کیا جانے لگا کہ مختار نے یہ کیا کر دیا، توابین نے یہ کیا کر دیا، زید نے یہ کیا کر دیا، یقیناً یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان کا قتل کر رہے ہیں، یہ مسلمان کا قتل کر رہے ہیں۔ اور جناب مختار کے نام پہ بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئیں کہ انہوں نے شمر کو مار دیا، ہرملہ کو قتل کر دیا، وہ بھی مسلمان تھا۔ تو عزیزان گرامی جب جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نواسے رسول کو قتل کر رہا ہے وہ کافر ہے، لیکن جب جناب مختار نے ان لوگوں کا قتل کیا تو جناب مختار کی طرف کفر کا فتویٰ دیا جانے لگا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں جب انسان کی عقل پر اس کا نس غالب ہوتا ہے تو یہی صورت نظر آتی ہے کہ الناس عبید الدنیا، یقیناً انسان دنیا کا غلام ہے اور اس کا دین صرف لقلقہ زبانی بن کے رہ گیا ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد پہ۔ تو عزیزوں جب اکثریت اس عالم میں ہو تو یقیناً انسان کو غور کرنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اور یہ کلمہ مطلق جسے میں نے کہا کوئی قید نہیں ہے، الانسان الناس الا الذین، اللہ کے ذریعے سے ایک قید بنا دی گئی، ایک حد کھینچ دی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو حق کی تلقین کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک طرف آیت قرآنی یہ، دوسری طرف امام کا ارشاد یہ کہ جو دونوں ایک جیسا ہے، لیکن ہمیں ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جہاں پر اکثریت اچھی ہوگی، جہاں پر اکثریت اچھی ہوگی، وہ کون سا دور ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن ایک طرف آیت قرآنی، ایک طرف امام حسین کی حدیث، یعنی یہ دور ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب عصر کی قسم کھائی ہے تو ہر عصر میں اکثریت کو گھاٹے میں ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ وہ دور اکثریت بہتر ہوگی۔
تو کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کچھ کہہ رہے ہوں، اللہ کچھ کہہ رہا ہو، امام حسین کچھ کہہ رہا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے عام طور سے، بہرحال منبر پہ آنے کے بعد انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی کہہ سکتا نہیں، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انبیاء میں، ائمہ میں اور ایسا کمپرومائزن کر دیا جاتا ہے کہ بس یہی ہیں، اور اس کے علاوہ اختلاف بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ انبیاء میں اختلاف تھا یا ائمہ میں اختلاف ہوا تھا۔ کسی ایک کے اتحاد کو بیان کرنے کے لیے لائن سے اختلافات بیان کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ مثلا نبیوں میں اختلاف تھا، جناب خضر میں اور جناب موسیٰ میں اختلاف ہو گیا تھا، اس کو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ اختلاف نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض لفاظیاں کہ رسول اللہ اور مولا کائنات میں اختلاف ہو گیا صلح حدیبیہ لکھنے میں، اور پھر اس طریقے سے نہیں، اختلاف نہیں تھا۔ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ اللہ نے کہا اکثریت گھاٹے میں ہے، امام حسین فرما رہے ہیں کہ اکثریت گھاٹے میں ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ اکثریت فائدے میں ہے۔ کب ہے اکثریت فائدے میں؟ جب امام کا ظہور ہوگا۔ آخر فرق کیا ہے؟ کہا دیکھیں اگر علماء متوجہ نہ کرتے تو یقیناً ہم کبھی متوجہ نہیں ہو سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے جب قسم کھائی ہے تو صرف یہی کہا والعصر، عصر کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جب زمانے کا زور دنیا والوں پر ہوگا تو یقیناً اکثریت گھاٹے میں ہوگی، لیکن جب صاحب الزمان کا زور دنیا والے پہ ہوگا تو اکثریت فائدے میں ہوگی۔ صلوات محمد وعلی محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، وہ دور ایسا ہوگا کہ جہاں پر اکثریت فائدے میں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا والے زمانے کے بہاؤ میں بہتے ہیں تو وہ گھاٹے میں ہوں گے، لیکن جب صاحب الزمان کے ساتھ ہوں گے تو وہ فائدے میں ہوں گے۔ جب صرف عصر کے ساتھ ہوں گے تو وہ گھاٹے میں ہوں گے، جب صاحب العصر کے ساتھ ہوں گے تو فائدے میں ہوں گے۔ تو یہ زمانہ ہے۔ اگر صاحب الزمان صاحب العصر ہو تو یہ فرق ہے عصر کا اور صاحب العصر کا۔ زمانہ بدل چکا ہوگا، ظلم و ستم ختم ہو چکا ہوگا، تو جہاں پر انسان دنیا کا غلام ہے وہاں پر انسان صرف امام کا غلام ہوگا اور کسی کا غلام نہیں ہوگا۔ تو دنیا کا غلام وہی ہوتا ہے کہ جس کا نفس غلام ہوتا ہے، دنیا کا غلام وہی ہوتا ہے کہ جس کی عقل غلام ہوتی ہے۔ اور جب یہ غلام بن جاتے ہیں تو اب ہر دور میں دیکھیں گے کہ جہاں انسان نے غلامی اختیار کر لی وہ ہر در پہ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال بعد ہو۔ لیکن جو اپنے نفس کا غلام نہیں ہوگا، جو اپنے عقل کا غلام ہوگا، وہ کہیں پہ جھکتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے تعلیمات اسلامی کو حاصل کیا ہے، اس در سے حاصل علم کو حاصل کیا ہے کہ جس در پہ امام حسین آواز دے رہے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ درس امام، اعلان امام، بیانات امام کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کو غلامی سے نجات دے سکے، انسان کو اس غلامی سے نجات دے دیں کہ جہاں پر ظاہراً انسان ایسے ہی ہے، کوئی پابندی ظاہراً نظر نہیں آ رہی ہے لیکن فکر غلام ہے۔ امام اس دور میں زندگی گزار رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر ہر طریقے کی برائی عام ہو رہی ہے اور بنام اسلام عام ہو رہی ہے، شراب بنام اسلام پی جا رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، چوری کا بازار گرم ہے، شرافت سسک رہی ہے، حیا رو رہی ہے، ہر کچھ اپنے آپ میں نہیں ہے، اور اسلام تو امام نے اس لیے قیام کیا اور یہی کہا الناس عبید الدنیا، یقیناً انسان دنیا کا غلام ہے۔ اسی دنیا کی غلامی سے نجات دینے کے لیے امام نے یہی کہا تھا کہ میں قیام کرتا ہوں، اور کیوں؟ تاکہ اصلاح کروں اپنی امت کی۔
اپنے جد کی امت کی. اور اصلاح سے پہلے جو امام نے نعرے پیش کیے ہیں، جو امام نے بیانات دیے ہیں، وہ یہی تھا کہ ہیہات من الذلہ، ذلت میرے قریب نہیں آ سکتی، ذلت میرے قریب نہیں آ سکتی. اب انسان ذلت کی طرف متوجہ ہو کہ ذلت کیا ہے، ذلت کسے کہتے ہیں. جب امام نے ایک نعرہ بلند کیا تھا تو یقیناً یہ وہ نعرہ ہے کہ جہاں پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کے لگایا جاتا ہے، آج ذلت ان کے قریب نہیں جا سکتی، آج ذلت ان کے قریب نہیں جا سکتی. اگرچہ پرانتیز میں یہ بات کہتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ ممبر سے صرف حالت حاضرہ کو نہ پیش کیا جائے اور صرف ان باتوں کو پیش کیا جائے جس میں فضائل اہل بیت ہو. یقیناً وہی ہونا چاہیے جہاں پہ فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں. لیکن میں ایک ٹیچر ہوں، استاد بھی ہوں، آپ کی دعا سے جب بچوں کو کچھ بتاتا ہوں، کچھ پڑھاتا ہوں، تو بچے اس کی تعریف پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. ابھی آپ بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے، پوری تعریف ہے اس کی، ایسی مشین ہے، یہ ہے، وہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر مثال بچے پوچھتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے، تو پھر مثال دینا پڑتی ہے. جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں، ان کے حلم اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو بچے مثال اس دور کے بارے میں پوچھتے ہیں. کم سے کم ہم اس دور میں وہ افراد کی معرفی کرائیں کہ جو اس راہ پہ گامزن ہیں اور باعزت ہیں، اس راہ پہ گامزن ہیں اور باعزت ہیں. عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ افراد جو مکتب غدیر کے پروردہ ہیں، وہ افراد جنہوں نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے، یقیناً آج پوری کائنات میں وہی باعزت نظر آتے ہیں، وہی عزت دار نظر آتے ہیں. ہم نے اس دور میں بھی دیکھا تھا کہ باطل نے حق کے سامنے اپنے سر کو جھکایا تھا، باطل نے اپنے زانو ادب کو طے کیا تھا، باطل نے یہ اقرار کر لیا تھا، چاہے وہ جو بھی رہا ہو، چاہے مشرکین مکہ رہے ہوں، چاہے عیسائی اپنی قداست میں رہے ہوں، چاہے یہودی اپنی طاقت کے سامنے پیش آئے ہوں، ہر طاقت سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کفار مشرکین مکہ بھی شکست کھا رہے تھے، یہودی بھی شکست کھا رہے تھے، عیسائی بھی شکست کھا رہے تھے. اس دور میں بھی جب وہی افراد وہی فکر لے کے اگر اسلام کے سامنے آتے ہیں تو یہ تمام 53 یا 57 اسلامی ملک کہیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی کے سامنے انہوں نے اپنی شکست کا اظہار کیا ہو، سوائے کچھ ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر انہیں ہمیں ختم کر دیا، اگر ہم نے انہیں ختم کر دیا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو، جس چراغ کو اللہ روشن کرے، اسے کون گل کر سکتا ہے؟ کل بھی پروردگار عالم نے فتح اہل بیت کے ہاتھ میں رکھی تھی، آج بھی پروردگار عالم نے عزت و فتح کو ان کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں رکھی ہے. صلی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، امام کا یہ نعرہ کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی. اور جہاں پر انسان ذلت کا احساس کرنے لگے تو وہیں پر غلامی کا احساس ہونے لگتا ہے. کل انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن، آزادی کس چیز سے؟ غلامی سے آزادی. یہ آزادی جب ہے تو پورا ملک خوش کہ ہم آزاد ہو گئے. لیکن کہاں کہاں آزاد ہوئے اور کیسے کیسے آزاد ہونا چاہیے یہ ہمیں نہیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم فکری آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کاروبار کے اعتبار سے آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اپنے دین میں آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہم آزاد ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. آزاد کون ہے؟ معصومین نے فرمایا آزاد وہ ہے کہ جو گناہوں کا مرتکب نہ ہو، گناہوں کا مرتکب نہ ہو. احادیث ہے لیکن بہرحال جلدی جلدی بیان کرتا چلوں کہ گناہوں سے بچا رہے انسان، وہ ہے آزاد، وہ آزاد ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں فوج اشیاء سے یہی کہا تھا
کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم سے کم ایک آزادانہ زندگی تو گزارو، ایک آزادانہ زندگی تو گزارو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزادانہ زندگی گزارو گے تو کسی پر ظلم نہیں کرو گے، بچوں کو ذبح نہیں کرو گے، لاشوں پہ گھوڑے نہیں دوڑاؤ گے، خیمے کو نہیں جلاؤ گے، کسی کی چادریں نہیں چھینو گے۔ یعنی جب کسی پہ ظلم کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ظلم کرتا ہے بظاہر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہو لیکن وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے، وہ غلام ہے۔ اگر ملک میں کہیں پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی سبب بن رہا ہو اس ظلم کا تو یاد رکھیں اسے آزادی منانے کا ذرہ برابر حق نہیں ہے، اسے آزادی منانے کا حق نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ہو اور پورے ملک میں ظلم ہو رہا ہو اور کس کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ جو آزاد ہے، آزاد وہ ہے کہ جو ہر جانب سے آزاد ہو، ہر جانب سے آزاد ہو، یعنی اگر اس پہ کوئی بلا آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ شکوہ پروردگار نہ کرنے لگے، وہ شکوہ پروردگار نہ کرنے لگے۔ اگر وہ شکوہ پروردگار کر رہا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، ہر طریقے سے آزاد ہو۔ اور اس کا درس ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ جہاں پر جس نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا، اور جب آزاد سمجھنے لگا تو وہ لوگوں پہ ظلم کرنے لگا۔ کہ ہمارے استاد نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہر انسان کے اندر اس کی استطاعت پر فرعونیت پائی جاتی ہے، اس کی استطاعت پر فرعونیت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ایک کسی بھی چیز میں اگر ہمارا اقتدار ہے تو وہاں پہ اتنی سی فرعونیت پائی جائے گی۔ ہمارے استاد نے کہا تو میں نے نقل کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھیں کہ جب امیر شام نے میدان صفین میں وہ آیا اور آنے کے بعد اس کے لشکر نے کیا کیا؟ اس کے لشکر نے نہر پہ قبضہ کر لیا، جتنا اقتدار تھا وہ ظاہر کر دیا۔ جب قبضہ کر لیا تو مولا کائنات کے لشکر پر پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا کہ پانی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر لشکر کو پانی نہ ملے تو لشکر ایسی ہلاک ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے کہا اگر تم اپنی حیات چاہتے ہو اپنے لشکر والوں سے تو جاؤ نہر کو چھین لو۔ لشکر والوں نے حملہ کیا اور اسے بیان کیا گیا کہ لشکر کی علمبرداری جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے تھی۔ جب حملہ کیا ہے تو پھر نہر کو واپس لے لیا۔ اب جب نہر کو واپس لے لیا تو وہاں پہ اس کے مشاور نے کہا اب کیا ہوگا، ہم نے تو پانی بند کر دیا تھا، اب یہ بھی پانی بند کر دیں گے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ وہ علی ہیں، ہم پانی بند کر سکتے ہیں، وہ پانی بند نہیں کریں گے، ہم پانی بند کر سکتے ہیں، وہ پانی بند نہیں کریں گے۔ ادھر مولا کائنات کے پاس ساسا بن سوہان آئے، آ کے انہوں نے مشورہ دیا مولا آپ بھی پانی بند کر دیے، آپ بھی پانی بند کر دیے۔ مولا نے کہا اگر تم نے یہ مشورہ دیا ہے تب تم جا کے خود کہو کہ جسے جتنے پانی کی ضرورت ہے آ کے لے سکتا ہے، جسے جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ آ کے لے سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی کہا گیا کہ تم بند کرو پانی ہم کھولے سبیلوں کو، تم بند کرو پانی ہم کھولے سبیلوں کو، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزوں انسان کو غلام نہیں ہونا چاہیے۔ غلام کس کا؟ دنیا کا، نفس کا، شیطان کا، برائیوں کا۔ اگر غلامی کرنی ہے تو میثم تمار کی طرح غلام بنے، ابو ذر غفاری کی طرح غلام بنے، تو یہ غلامی ایسی ہے کہ لاکھوں آزادوں سے بہتر ہے، لاکھوں آزادوں سے بہتر ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر تھا، جہاں پر رشتے کے رکھ رکھاؤ کو اس طریقے سے رکھا گیا تھا
کہ جہاں پر آزادی ہی آزادی نظر آ رہی تھی، ظاہراً چہرے الگ تھے، ظاہراً لباس و خطا الگ تھی، لیکن فکر ایک تھی، فکر آزادی کی تھی، غلامی سے آزادی کی فکر۔ اور وہی آزادی اگر جسے حریت کا امام کہا جاتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ حریت کا امام، آزادی کا امام ہے وہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر آج کسی کو آزادی نصیب ہوئی ہے تو صرف زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ دشمنان اہل بیت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، گلے میں خاردار طوق ڈال دیا، ہم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن جس کا نفس آزاد ہوتا ہے وہ کبھی غلام نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی غلام نہیں ہوتا ہے۔ ہاں عزیزوں، کس کس طریقے سے امام حریت کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کربلا کے میدان میں کہ جنہیں اسیر بنایا گیا انہوں نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے، جنہیں قیدی بنایا گیا انہوں نے بتایا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ اور آج پوری کائنات میں جہاں بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے وہ یقیناً ضرور کربلا کا رخ کرتا ہے کہ آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اس میں کربلا شامل ہے۔ اور اگر ہم نہ کہیں لیکن دنیا والے کہیں گے کہ اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو صرف کربلا کی وجہ سے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کیسے ظلم سہے ہیں؟ وہ امام جو شب عاشور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دشمن کی طرف گئے تھے، اور جب واپس آئے تھے تو امام حسین نے کہا میرے لال کہاں گئے تھے؟ تو کہا بابا دیکھنے گیا تھا کہ دشمن کی فوج کتنی ہے، ان کے کیا انتظامات ہیں۔ کہا میرے لال تو کیا دیکھا تم نے؟ کہا بابا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک طرف سے چچا عباس حملہ کریں گے، ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، کچھ دیر میں ان فوج کا صفایا ہو جائے گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لال تمہارے لیے اس سے سخت امتحان ہے، تمہارے لیے جنگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وقت عصر امام حسین علیہ السلام در خیمے پر آئے ہیں اور آ کے کہا ہے بہن زینب خدا حافظ، اے ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ، تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں بہن زینب مجھے ذرا سید سجاد کے خیمے میں لے چلو۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد جناب زینب نے جب کہا بیٹا سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو یہی کہا پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ بابا کہاں ہیں؟ کہاں بابا پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ جب کیا دیکھا کہ امام کے چہرے پہ بھی خون ہے، امام کے سینے پہ بھی خون ہے، امام کا پورا جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ چہرے پہ علی اصغر کا خون تھا، سینے پہ علی اکبر کا خون لگا تھا، ہاتھوں پہ ان شہداء کا خون تھا جن شہداء کو امام مقتل سے خیمے تک لائے تھے۔ ہاں عزاداروں، جیسے اس حال میں بابا کو دیکھا امام سے رہا نہ گیا۔ امام نے کہا بابا بابا این امی العباس، اے بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بے میرے لال عباس شہید کر دیے گئے۔ بابا قاسم کہاں ہیں؟ بابا قاسم کہاں ہیں؟ کہا قاسم شہید ہو گئے۔ آنو محمد کہاں ہیں؟ آنو محمد شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں بابا این اخی العلی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا اے میرے لال بس اتنا سن لو، اب خیمے میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ شاید اس لیے امام نے کہا ہو کہیں امام علی اصغر کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ اللہ اللہ، امام رخصت ہوتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ نے کل امام کی شہادت منائی ہے نا، لیکن یہ امام وہ ہے کہ جس نے کربلا کے بعد 35 یا 36 سال تک کربلا کو یاد کیا ہے، اور ہمیشہ کربلا کو یاد کر کے روتے تھے اور کربلا پہ یاد کر کے گریا کرتے تھے۔ ہاں عزاداروں،
امام حسین رخصت آخر آئے ہیں اور امام رخصت ہوئے ہیں. جب امام رخصت ہو گئے کہ ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو کیا قیامت برپا ہو گئی. یہی کہا تھا امام نے نا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. جیسے خیمے کا پردہ ہٹا ہاں عزاداروں سید سجاد پہ کیا گزر گئی ہوگی. جیسے خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا بابا کا سر ہے نوکے نیزے پر ہے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی میں یتیم ہو گیا. ہاں عزاداروں ابھی سلام کہنا تھا سلام کرنا تھا کہ کچھ دیر گزری کہ ایک مرتبہ زمین کربلا لرزنے لگی. گھوڑوں کی ٹاپوں سے فوج اشقیا خیمے میں در آئے اور خیموں میں آگ لگایا جانے لگا. بالیاں چھینی جانے لگی سر سے چادریں چھینی جانے لگی. اس بیمار امام کے بستر کو چھین لیا گیا اور اس کے بعد اسی امام کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توق ہے. ہاں عزاداروں یہ امام مریض امام تھا ہمارا اس وقت جب جناب زینب نے یہ دیکھا کہ وہ وقت آ گیا کہ بیویوں کو سوار کیا جائے اور بیویوں کو سوار کرنے کے لیے جناب زینب کے بازوؤں پہ رسن بن گئی بیویوں کے بازوؤں پہ رسن بن گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرات کا رخ کیا تھا. اے غیرت دار بھیا باز بڑے اہتمام سے مدینے سے لائے تھے آج زینب کربلا سے جا رہی ہے کیا سوار نہ کرو گے. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا تھا بھیا حسین زینب جا رہی ہے تو امام حسین کے جنازے سے آواز آئی تھی اے بہن زینب میرا جسم یہاں رہے گا لیکن میرا سر نوکے نیزے پر تمہارے ساتھ ساتھ کوفے سے شام تلک جائے گا. ہاں عزاداروں جب کوئی نہ آیا تو یہی بیمار امام ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے زینب کی طرف بڑھے. اے پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں ابھی میں زندہ ہوں میں آپ کو سوار کروں گا. اللہ اکبر. اور جیسے ہی یہ قافلہ کرب اس جگہ سے گزرا جہاں پہ شہداء کے لاشیں تھے ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو کہیں روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کتنا بد نصیب ہے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پہ پڑا ہو. ہاں عزاداروں یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام آیا. شام کے بعد جب رہائی ہوئی ہے نا جب یہ قافلہ مدینے آ گیا امام نے جب تک زندہ رہے کربلا کو یاد کرتے رہے اور ایسے ماحول میں یاد کر رہے تھے کہ جہاں پر ہر طرح کی پابندی تھی لیکن امام نے کربلا کو نہ بھولا اور کس کس طریقے سے مجلس بپا کی ہے کسے کسے ذاکر بنایا ہے. عزیزوں جب کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا جب کبھی پانی ہاتھ میں آیا تو پانی کو ذاکر قرار دے دیا پانی کو دیکھتے رہے اور گریا کرتے رہے یعنی یہ پانی ذاکر بن گیا امام کے لیے. امام کو یاد آ گئی کربلا. ہائے میرا علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا ہائے میرا قاسم پیاسا شہید ہو گیا ہائے میرا بھیا علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہاں عزاداروں امام مدینے میں ہے جب کسی قصاب کو دیکھتے ہیں نا تو یہی پوچھتے تھے اے بھائی کیا تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا تھا تو قصاب ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مولا مولا میں مسلمان ہوں میں پہلے پانی پلاتا ہوں جانور کو بعد میں ذبح کرتا ہوں. امام کربلا کا رخ کرتے تھے. ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جو نواسہ رسول کو بغیر پانی پلائے شہید کر دیا. ہاں عزاداروں امام اس طریقے سے کربلا کو یاد کر رہے تھے اتنا گریا کرتے تھے لیکن کسی نے پوچھا مولا آپ کتنا روئیں گے آپ کتنا گریا کریں گے تو امام نے یہی کہا تھا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا تم نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا ہاں ہاں منہال شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں بے مقنا و چادر کوفہ و شام کے بازار میں ہو. جب بھی یاد آتا تھا یہ کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو امام شام کو یاد کیا کرتے تھے. الشام الشام الشام. ہاں عزاداروں شام میں کون سی مصیبت پڑی یزید کا بھرا دربار ہے پھپیاں بے مقنا و چادر ہیں اور ایک ایسی مصیبت ہے جو امام یاد کیا کرتے تھے کہ امام کی ایک چھوٹی بہن
تھی، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بیویاں حلقہ بنائے گریا کر رہی تھی، امام سکینہ کی پیاس کو یاد کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ سکینہ نے مجھ سے پوچھا تھا پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے، تو میں نے یہی کہا تھا اے سکینہ پیاس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب جسم کے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہن یہ کہتی تھی اے بھیا میں پیاس کی آخری مرحلے پر ہوں، اللہ اللہ۔ جب جناب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی نا تو امام نے قبر کو بنائی، قبر بنانے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو وقت کے علی کے ہاتھ میں اے سکینہ ہے، اور امام نے چاہا کہ بہن کو دفن کرے کہ دو ایک دو ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، اے میرے لال لا میری بیٹی کو میرے حوالے۔ اللہ رحمت اللہ وقوم الظالم الظالم الذين ظلموا پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار تمام جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما،